قومی سلامتی اور خطے کی صورتحال پر آن کیمرہ اجلاس، وزیر اعظم کی زیر صدارت بیٹھک میں سیاسی قیادت اور عسکری حکام کی شرکت۔ وزیر اعظم نے مشرق وسطی کی قیادت سے رابطوں پر اعتماد لیا۔ ذرائع کا کہنا ہے شرکاء کو ایران کے خلیجی عرب ملکوں پر حملوں کے بعد سفارتی کوششوں سے آگاہی دی گئی۔ مغربی سرحد پر افغان طالبان رجیم کے خلاف جاری آپریشن پر بھی بریفنگ دی گئی۔ سینیٹ اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف کے اجلاس میں عدم شرکت، پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل کے پارلیمانی رہنماؤں کا بائیکاٹ۔ اجلاس میں پیپلز پارٹی، جے یو آئی، ایم کیو ایم اور بلوچستان عوامی پارٹی کے ارکان شریک ہیں۔ امریکی اور اسرائیلی حملے میں شہید ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی تدفین جمعے کو مشہد میں ہوگی۔ ملک بھر سے قافلے مشہد پہنچنا شروع ہو گئے۔ 3 روزہ تعزیتی اجتماعات آج رات 10 بجے تہران کے امام خمینی ہال سے شروع ہوں گے۔ سپریم لیڈر کو خراج عقیدت پیش کیا جائے گا۔ امریکہ اور اسرائیل کے 5ویں روز بھی ایران پر حملے جاری۔ رات بھر تہران دھماکوں سے گونجتا رہا۔ ایران میں شہادتوں کی تعداد 800 سے زائد ہو گئی، 1000 سے زائد افراد زخمی۔ ہلال احمر نے تہران میں 787 شہادتوں کی تصدیق کر دی۔ ایران کے عبوری وزیر دفاع میجر جنرل مجید ابن رضا بھی شہید ہو گئے۔ کمانڈر سینٹ کام کا کہنا ہے ایران میں پوری طاقت کے ساتھ آپریشن کیا جا رہا ہے۔ ہم نے سینکڑوں ایرانی بیلسٹک میزائل اور ڈرون تباہ کر دیے۔ آج ایک بھی ایرانی بحری جہاز خلیج آبنائے ہرمز یا خلیج عمان میں نہیں جا رہا۔ ہم ایران میں ان تمام چیزوں کو ختم کر رہے ہیں جس سے ہم پر حملہ کیا جا سکتا ہے۔ اسرائیلی اور امریکی فضائیہ کو ایران کی فضاؤں پر مکمل کنٹرول حاصل ہے۔ ایران کی بحریہ سمیت تمام اہداف کو تباہ کر دیا۔ خلیج میں تجارتی جہازوں کو تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا اعلان، کہا خلیج سے گزرنے والی توانائی کی ترسیل ہر صورت یقینی بنائیں گے۔ تمام شپنگ لائنز کو مالی اور سیکیورٹی گارنٹی دستیاب ہوگی۔ ضرورت پڑی تو امریکی بحریہ آبنائے ہرمز میں ٹینکرز کو تحفظ فراہم کرے گی۔ امریکہ دنیا میں توانائی کے آزادانہ بہاؤ کو یقینی بنائے گا۔ امریکہ کی معاشی اور عسکری طاقت سب سے بڑی ہے، مزید اقدامات جلد سامنے آئیں گے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں ایران مشرق وسطی میں امریکی سفارت خانوں پر حملے کر رہا ہے۔ ایران کی ایٹمی صلاحیت، میزائل پروگرام اور بحریہ ہمارے اہداف ہیں۔ ایرانی رجیم کے خلاف 3 بڑے اہداف تقریباً حاصل کر لیے۔ ایران کو کسی صورت ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ ایران نے اسرائیل کی جانب پھر میزائل داغ دیے۔ مقبوضہ بیت المقدس میں سائرن بج اٹھے۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے 24 گھنٹے میں اسرائیل اور امریکہ کے 40 اہداف کو نشانہ بنایا۔ امریکی فوج کو بھاری جانی نقصان پہنچایا۔ 650 امریکی فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے۔ امریکی فوجی مراکز اور جنگی جہازوں پر میزائل اور ڈرون حملے کیے۔ بحرین میں امریکی نیوی کے 5ویں بیڑے کے ہیڈ کوارٹرز کو متعدد بار نشانہ بنایا۔ آبنائے ہرمز ایران کی بحریہ کے مکمل کنٹرول میں ہے۔ ایران کی وزارت دفاع کے ترجمان نے کہا ایران کو فیصلہ کن برتری حاصل ہے، چند روز میں دشمن بھاگ جائے گا۔ حزب اللہ کا جنوبی لبنان میں 4 اسرائیلی ٹینکوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ایران نے نئے سپریم لیڈر کے انتخاب کا اسرائیلی دعویٰ مسترد کر دیا۔ اسرائیلی میڈیا نے کہا تھا آیت اللہ خامنائی کے بیٹے مجتبیٰ خامنائی کو سپریم لیڈر منتخب کر لیا گیا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے نئے سپریم لیڈر کے انتخاب میں تقریباً 1 ہفتے کا وقت لگ سکتا ہے۔ نئے سپریم لیڈر کا انتخاب آیت اللہ خامنائی کی تدفین کے بعد ہوگا۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو مشہد میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ تدفین سے پہلے یادگاری تقریب ہوگی۔ متحدہ عرب امارات کا ایرانی حملوں کے جواب کا مکمل اور جائز حق محفوظ رکھنے کا اعلان۔ جنیوا میں انسانی حقوق کونسل کے اجلاس میں یو اے ای کے مستقل نائب مندوب کا کہنا تھا اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی گئی۔ ایران کی جانب سے بیلسٹک میزائل اور ڈرون حملے کیے گئے۔ حملوں میں 3 شہری جاں بحق 58 زخمی ہوئے۔ علاقائی سلامتی کے لیے تحمل، مکالمے اور سفارتی حل پر زور۔ قطر نے پاسداران انقلاب کے لیے کام کرنے والے 2 جاسوس سیل پکڑ لیے، 10 افراد گرفتار۔
قطری نیوز ایجنسی کے مطابق 7 گرفتار افراد حساس اور فوجی تنصیبات کی جاسوسی میں ملوث پائے گئے۔ 3 افراد کو تخریب کاری کی منصوبہ بندی اور ڈرون حملے کی تربیت پر گرفتار کیا گیا۔ ملزمان نے تفتیش میں ایرانی پاسداران انقلاب سے تعلقات کا اعتراف کیا۔ ایران پر حملے فوری روکے جائیں، چین کا اسرائیل کو 2 ٹوک پیغام۔ چینی وزیر خارجہ نے اسرائیلی ہم منصب سے فون پر فوری حملے روکنے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا طاقت سے مسائل حل نہیں ہوتے، مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے، کشیدگی کو پھیلنے اور بے قابو ہونے سے روکنا ہوگا۔ روسی وزیر خارجہ نے عالمی طاقتوں سے سوال پوچھا، کہاں ہیں وہ ثبوت جس کی بنیاد پر حملے کیے گئے؟ ایران پر مسلح جنگ کے اثرات پورے خطے میں محسوس کیے جا رہے ہیں۔ کینیڈین وزیر اعظم نے بھی کشیدگی کم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا امریکہ اور اسرائیل سمیت تمام ممالک عالمی جنگی قوانین کی پابندی کریں۔ ترک وزیر خارجہ کا ایران میں رجیم چینج کی کوشش پر انتباہ، خطے کے لیے بڑے خطرات کی وارننگ دے دی۔ کہا رجیم چینج کی کوشش پورے مشرق وسطیٰ کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے دعوے جھوٹے نکلے، ایران میں ایٹمی ہتھیار بنانے کے کوئی ثبوت نہیں ملے۔ عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کا اعلان۔ سربراہ IAEA رافیل گروسی نے بتایا انسپیکٹرز کو ایران میں ایٹمی ہتھیار بنانے کے کسی منظم پروگرام کے شواہد نہیں ملے۔ امریکہ اور اسرائیل کے دعووں کے باوجود ایٹم بم بنانے کا ڈھانچہ سامنے نہیں آیا۔ ایران کے پاس ایٹم بم نہیں لیکن ایٹمی ہتھیار بنانے کا مواد ہے جو عالمی برادری کے لیے تشویش کا باعث ہے۔ امریکی سینیٹر کرس مرفی نے ایران کے خلاف جنگ کو ناپسندیدہ، غیر اخلاقی اور غیر قانونی قرار دیا۔ مشرق وسطیٰ میں حملوں کے خلاف امریکہ سمیت دنیا بھر میں مظاہرے، نیو یارک اور واشنگٹن میں بڑی تعداد میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے، تیل کی خاطر خون نہ بہاؤ کے نعرے لگائے۔ اسپین نے صدر ٹرمپ کے تجارتی تعلقات ختم کرنے کا اعلان مسترد کر دیا۔ باضابطہ رد عمل میں کہا امریکہ نے تجارتی پابندیاں لگائیں تو اپنے وسائل سے کام لیں گے۔ امریکہ ہر صورت عالمی قوانین کی پاسداری اور احترام کرے۔ امریکہ یورپی یونین کے ساتھ باہمی تجارتی معاہدوں سے انحراف نہیں کر سکتا۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے پھر بتا دیا برطانیہ ایران پر جارحانہ حملوں میں شامل نہیں۔ کہا میں نے عراق جنگ کی بھی مخالفت کی تھی، تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے۔ مشرق وسطیٰ میں صرف اپنے شہریوں اور اتحادیوں کا دفاع کر رہے ہیں۔ بھارت کی ریاستی دہشت گردی اور کینیڈا میں سکھ رہنماؤں کے قتل کے شواہد پھر بے نقاب۔ کینیڈا کی انٹیلیجنس ایجنسی کے ترجمان کے مطابق بھارت کینیڈا میں غیر ملکی مداخلت اور جاسوسی کا بڑا مجرم ہے۔ کینیڈا کی سکھ کمیونٹی میں بھارت کے حوالے سے شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ پاکستان کا افغان طالبان کی جارحیت کا منہ توڑ جواب، بگرام ایئر بیس پر بڑا حملہ۔ نیو یارک ٹائمز کا کہنا ہے پاکستان نے افغانستان کے اہم ترین بگرام ایئر بیس کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ 1 ایئر کرافٹ ہینگر، 2 ویئر ہاؤس تباہ ہوئے، سیٹلائٹ تصاویر سامنے آ گئیں۔ افغانستان کی وزارت دفاع نے بھی پاکستانی فضائی حملے کی تصدیق کر دی۔ آپریشن غضب للحق کے تحت پاک فوج کی مؤثر کارروائیاں، 50 مقامات پر افغان طالبان، فتنہ خوارج، فتنہ ہندوستان کے ٹھکانے تباہ۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج نے 3 اور 4 مارچ کی درمیانی شب قلعہ سیف اللہ، چمن، سمبازا جانی اور غزنالی سیکٹر میں بھاری ہتھیاروں سے کارروائیاں کی۔ بھاری جانی اور مالی نقصان کی اطلاعات، ان مقامات پر سرحد پار سے دہشت گردی کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے غضب للحق کے تحت کارروائیاں اہداف کے حصول تک جاری رہیں گی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کا سابق کپتان سرفراز احمد کو ٹیسٹ ٹیم کا ہیڈ کوچ لگانے کا فیصلہ، اظہر محمود کے بعد ٹیسٹ اسکواڈ کے ہیڈ کوچ کی اسامی خالی تھی۔ T20 کا عالمی چیمپئن بننے کی جنگ ناک آؤٹ مرحلہ آج سے شروع ہوگا۔ پہلے سیمی فائنل میں ناقابل شکست جنوبی افریقہ اور نیوزی لینڈ کا ٹاکرا کولکتہ میں ہوگا۔ گروپ راؤنڈ میں پروٹیاز نے کیویز کو شکست دی تھی۔ اگر جنوبی افریقہ جیتا تو لگاتار دوسری بار فائنل کھیلے گا۔ دوسرا سیمی فائنل بھارت اور انگلینڈ کے درمیان کل ممبئی میں ہوگا۔
سلمان علی آغا جو ہے وہ کوچ کے انفلوئنس میں، انہوں نے ایک اور پلیئر کے بارے میں بولا تھا کہ یہ ہمیں نہیں چاہیے، لیکن وہ تھا، وہ سلیکشن کمیٹی نے ڈالا. کوئی آئیڈیا ہے وہ کون ہے؟ کیا وجہ تھی ہے؟ پسند ناپسند. پچھلے 5-6 ایونٹ جیسے چل رہے ہیں ویسے اس ایونٹ کو بھی چلایا اپنی مرضی سے. اور T20 ورلڈ کپ کے لیے ٹیم پسند ناپسند پر مبنی سابق کرکٹرز کا پروگرام ہر لمحہ پرجوش میں اظہار خیال. میزبان شعیب ملک نے کہا ایسا لگ رہا تھا کہ سلمان آغا کوچ کے دباؤ میں تھے، جس پر سینئر صحافی شاہد ہاشمی بولے مائک ہیسن کے کہنے پر بابر اور شاداب کو ٹیم میں رکھا گیا. باسط علی نے کہا ہیڈ کوچ شاہین آفریدی کو نہیں رکھنا چاہتے تھے، سلیکشن کمیٹی نے شامل کرایا. کامران اکمل بولے جیسے چل رہا تھا اس ورلڈ کپ میں بھی وہی ہوا، ایک گروپ کی مرضی سے فیصلے ہوتے رہے. اداکار سعود بنے ہر لمحہ پرجوش کے مہمان، سامنا کیا دلچسپ سوالوں کا، مصطفیٰ اور عادی نے مذاق کا تڑکا لگایا.